لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل آ جائیں گے اور پیسہ آ جائے گا اور گولڈ آ جائے گا اور آئل آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا بہت بہترین ہو جائیں گے۔ انسان کی بلکہ مسلمانوں کی اللہ کے نزدیک جو حیثیت اور ویلیو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ وہ ایمان کے اوپر ہے، وہ تقوی کے اوپر ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر ہے۔ جو شخص ان چیزوں میں جتنا آگے ہوگا اللہ کے ہاں اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے گا جو موٹا تازہ ہوگا، یعنی دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا، اور اس کو جب میزان میں رکھا جائے گا تو میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ظاہری طور پہ کیا ہے؟ صحت ہے، ہٹا کٹا ہے، مالدار ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، گڈ لکس ہیں، پوزیشن بھی بڑی اچھی ہے، اتھارٹی بھی بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، تو چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ایبسولوٹلی یوز لیس انسان ہے، چاہے وہ دنیا والوں کی نظر میں بڑا ٹھاٹ باٹ والا ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو بھی قبول کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ سنی جائے، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص پہلے گزرا تھا اگر اس طرح کے لوگوں سے ساری دنیا بھر دی جائے تو یہ ایک شخص ان تمام لوگوں کی نسبت بھاری ہے۔ اب یہ جو ایک شخص ہے ظاہری طور پہ اس کے پاس کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، اچھے پیسے، مالدار نہیں ہے، گڈ لکس نہیں ہے، کوئی معاشرے کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں ہے، نہ اچھی جاب ہے، نہ کوئی اچھا بزنس ہے، نہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہ اچھا گھر ہے، نہ اچھی گاڑی ہے، کوئی اس کو ویلیو نہیں دیتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، لیکن یہ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہے، تو چاہے ساری دنیا کے نزدیک اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک اس شخص کا وزن جو ہے ان تمام انسانوں کی نسبت جن کے پاس لمبی چوڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنسز ہیں، جن کے پاس اعلیٰ قسم کے کپڑے ہیں، جن کے پاس اعلیٰ قسم کے گھر ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی ریئل اسٹیٹس ہیں، اور وہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ان سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا جائے اور ایک ترازو میں رکھا جائے تو یہ ایک شخص جو ظاہری طور پہ غریب بھی ہے، کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، کھانا بھی اچھا نہیں ہے، گھر بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ کا فرما بردار ہے، تو ان تمام لوگوں کی نسبت اس ایک شخص کی ویلیو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے وزن، یہ ہے وزن کسی مسلمان کا کہ اس کا اصل وزن اس کے کپڑوں میں نہیں ہے، اس کے سٹیٹس میں نہیں ہے، اس کے گھر میں نہیں ہے، اس کی جاب میں نہیں ہے کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کے اندر بڑا جاب کرتا ہے اور وہ ملینئر ہے، بڑا اچھا بزنس ہے۔ مسلمان کا وزن ایمان کی بنیاد کے اوپر، تقوی کی بنیاد کے اوپر۔
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.